لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو نہیں ادا کیے جا رہے. ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی وہاں کے جو ہمارے سڑکیں وغیرہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے خطرے ہوتے ہیں, پہاڑیوں کو نہیں کاٹا گیا, اور اس طرح جب آپ لوگ یہاں سفر کرتے ہوں گے تو کتنے آپ کو خطرات محسوس؟ بلتستان کے اندر تقریباً بلتستان میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں. گلگت میں تقریباً کوئی 7 سے 9 کے لگ بھگ ڈسٹرکٹ کے تو وہاں سے پانی آتا ہے. اگر کیا ان کی الگ ہی حکومت ہے, جیسے کشمیر کی الگ حکومت ہے, وہاں پہ بھی اس طرح الگ حکومت ہے یا پھر پاکستانی حکومت کنسیڈر کی جاتی ہے؟ ابھی پاکستان کی حکومت زیر کنٹرول یہ ہمارے وہاں پہ چلتا ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ بلتستان کے نجم الدین بھائی ساتھ ہیں. آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے. جی ناظرین, دیکھتے رہیے کہ ہمارا پروگرام. تو ہم چلیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں نجم الدین بھائی؟ الحمدللہ. نجم الدین بھائی, یہ بتائیے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ پاکستان میں پاکستان کے آئین کے مطابق اس وقت پاکستان میں 4 صوبے ہیں, لیکن پاکستان کے اکثر پنجاب سائٹ میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں. اچھا. تو گلگت بلتستان کو کچھ لوگ صوبہ کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن صوبہ ہے نہیں. اچھا, یہ کون لوگ کنسیڈر کرتے ہیں, یہ بھی تھوڑا وضاحت کر دیں. یہ بیسیکلی پاکستانی میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں, اس وجہ سے عوام میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. اور خان صاحب کی حکومت میں جب عبوری صوبے کی بات ہوئی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی لگی کہ شاید گلگت بلتستان پاکستان کا. اچھا نجم الدین بھائی, یہ بتائیے کہ جو گلگت بلتستان ہے اس کا کتنا خطہ عرض ہے, کتنی وسعت پر یہ مبنی ہے؟ گلگت بلتستان کے اگر ہم جیوگرافیکلی اور اسٹریٹجیکلی گلگت بلتستان کے امپورٹینس کی بات کی جائے تو یہ چائنا, افغانستان, پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ یہ اپنی باؤنڈری شیئر کرتا ہے, اور ایک انتہائی بہت زیادہ اہمیت کا حامل جو ہے نا ایک. بالکل, کیونکہ یہاں تجارت آسانی ہو جائے گی اور دوسرے کنٹریز میں جانا آنا ان کے ساتھ تعلقات میں اور بہتری آ جائے گی. اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان آزاد ہونے کے 1 سال بعد 1 نومبر کو آزاد ہوا تھا. تو پھر گلگت بلتستان کے اپنے لوگوں نے بغیر کسی شرائط کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو نہیں ادا کیے جا رہے. ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. وہاں کے جو ہمارے سڑکیں وغیرہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے خطرے ہوتے ہیں, پہاڑیوں کو نہیں کاٹا گیا, اور اس طرح جب آپ لوگ یہاں سفر کرتے ہوں گے تو کتنے آپ کو خطرات محسوس ہوتے ہیں؟ بالکل, ہم نے جب گلگت بلتستان آزاد تھا اور الحاق کا فیصلہ کیا تو ہم نے ایک بھائی چارے کے طور پر الحاق کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے 76 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک گلگت بلتستان کے شہریوں کو بنیادی جو بیسک فیسلٹیز ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ لوگوں کو مہیا نہیں. ویسے میں آپ پہ یہاں پہ تھوڑا مزاحیہ بات کہ آپ کہتے ہیں بلوچستان کو نہیں, میں تو کہتا ہوں اندرون سندھ کو بھی نہیں ملے. جی ایسا ہی ہے. بلوچستان والے کے اندر بھی ہے, آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. جنوبی تو آپ کا دکھ جو ہے وہ تمام صوبوں میں کنورٹ ہے, برابری ہے. اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے, یہ دعا کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو بلوچستان کا جو پورا علاقہ ہے اس میں کتنے شہر, مختلف بڑے بڑے شہر ہیں؟ گلگت بلتستان کے اندر تقریباً بلتستان میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں. گلگت میں تقریباً کوئی 7 سے 9 کے لگ بھگ ڈسٹرکٹ پائے جاتے ہیں. تو گلگت ایک طرح سے آپ کہہ لیں دارالخلافہ ہے گلگت بلتستان کا. اور اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ایک طرح سے نا گلگت بلتستان پاکستان کے لیے جس طرح جسم کے اندر سر کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت رکھتی ہے. اور جتنے بھی یہاں پنجاب میں جو سرزمین جو سیراب ہوتی ہے اس کے لیے پانی گلگت بلتستان سے 3 بڑے دریا آتے ہیں, وہاں سے گلیشیئرز پگھل کے پانی کی صورت میں یہاں پہ آتے ہیں. اور جو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں کیٹوپ پر, تو کیٹوپ بھی گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ نجم الدین بھائی, یہ جو آپ کے تو وہاں سے پانی آتا ہے, اگر کیا ان کی الگ ہی حکومت ہے, جیسے کشمیر کی الگ حکومت ہے, وہاں پہ بھی اس طرح الگ حکومت ہے یا پھر پاکستانی حکومت کنسیڈر کی جاتی ہے؟ ابھی پاکستان کی حکومت زیر کنٹرول یہ ہمارے وہاں پہ چلتا ہے. اور ایک باڈی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی صورت میں, لیکن اس کے ہاں کوئی خاطر خواہ اس کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے, مطلب نااہل ہی سمجھیں. جس طرح آزاد کشمیر کے اندر وہ بنا جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ کسی حد تک فعال ہے, لیکن ہمارے گلگت بلتستان میں جو سیٹ اپ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ نجم الدین بھائی, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا کیا. اللہ پاک پاکستان کی, گلگت بلتستان کی اور تمام پاکستان کے صوبوں کی حفاظت. مزید اپڈیٹس کے لیے GB True News HT YouTube چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں
ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को पर वक्त मिल सके।